جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو یہ وہ منصب ہے جو نہایت جلیل القدر منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شرف و فضل سے علماء کو نوازا ہے۔ آپ منبر و محراب کے وارث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کے وارث ہیں، اور ان کی تبلیغ و دعوت کا جو مشن ہے اس مشن کو کہ آپ علمبردار ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے اندر علم میں رسوخ ہو، علم برائے علم نہ ہو، سطحی علم نہ ہو، بلکہ صحیح معنوں میں الراسخون فی العلم جو ہوتے ہیں اس کا اپنے آپ کو اہل بنائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح دین کی قدر نہیں ہے، اہل دین کی بھی قدر نہیں ہے، اور اہل دین میں سب سے نمایاں علماء ہیں جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، مساجد و مدارس سے وابستہ ہیں، دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہیں۔ ہمارے اس معاشرے میں ان کی وہ قدر نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ طبقہ تو سب سے زیادہ عزت و احترام کا مستحق تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ عزت و احترام سے بالکل محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی انگریزوں کی سازش تھی جو کہ ابھی تک چل رہی ہے۔ بہرحال اب اس معاشرے میں اور اس ناقدری کے دور میں آپ نے اپنی عزت و احترام کو کس طرح بچانا ہے اور کس طرح اپنی قدر و منزلت کو معاشرے میں قائم رکھنا ہے، اس کا ایک طریقہ تو یہی ہے جو میں نے بتلایا کہ آپ کے اندر علمی رسوخ ہونا چاہیے، اور یہ آپ کے منصب کی ذمہ داری بھی ہے، آپ کے منصب کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ علماء سے لوگ ہر مسئلے میں رجوع کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، اور نئی نئی چیزیں جو آتی ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو آپ کے اندر اگر صحیح معنوں میں رسوخ ہوگا تو صحیح معنوں میں ہی آپ علماء کی، عوام کی رہنمائی کر سکیں گے، اور اپنے حلقے کے لوگوں کو مطمئن کر سکیں گے، اپنی مسجد کے لوگوں کو مطمئن کر سکیں گے۔ اگر آپ کے اندر علمی رسوخ نہیں ہوگا تو آپ اپنے عوام کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ تو شکوہ کرتے ہیں کہ جی کسی مسجد میں ہمیں رہنے نہیں دیا جاتا، کسی مدرسے میں ہمیں مستقل طور پر پڑھانے کا موقع نہیں ملتا، منتظمین جب چاہتے ہیں مدرسے سے نکال دیتے ہیں، منتظمین جب چاہتے ہیں مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ شکوہ شکایتیں عام ہیں اور حقیقت ہیں، بیجا نہیں ہیں، لیکن ہم اس کے اسباب پر غور نہیں کرتے کہ اس میں ہماری بھی اپنی بھی کوتاہیاں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، اخلاقی بحران اتنا عام ہے بدقسمتی سے کہ اس سے اہل دین بھی محفوظ نہیں ہے، جبکہ اہل دین کو بہرحال محفوظ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہے۔ بدقسمتی ہماری بحران اتنا شدید ہے اور اتنا زیادہ ہے اخلاقی بحران کہ علماء تک بھی اس کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ مساجد و مدارس کے جو منتظمین ہیں ان کے اندر بھی یہ کوتاہیاں عام ہیں، اخلاق کوتاہیاں۔ اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں بھی وہ قدر و منزلت علماء کی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ لیکن اس میں ہماری اپنی بھی بہت سی کوتاہیاں ہیں۔ ایک تو علمی رسوخ کی کمی، یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ خطبہ جمعہ پڑھاتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے ہر جمعہ پڑھانے کا، ہر ہفتے بعد، تو اس کے لیے جس طرح تیاری کرنی چاہیے اس طرح صحیح معنوں میں تیاری بھی اکثر خطیب نہیں کرتے۔ وقت گزارنے کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں، کسی طریقے سے خطبے کا وقت جو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہوتا ہے وہ کسی طرح پاس کر لیں، لیکن صحیح طریقے سے تیاری کر کے خطبہ پڑھانا، جمعہ پڑھانا، یہ بہت کم خطیبوں کے حصے میں آیا ہے۔
تو یہ علمی رسوخ آپ نے کس طرح پیدا کرنا ہے؟ آپ نے بنیادی تعلیم تو مدارس میں حاصل کی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ اردو کتابیں بھی مطالعہ کر سکتے ہیں اور عربی کتابیں بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پہلے تو کچھ فارسی بھی پڑھائی جاتی تھی، تھوڑی بہت فارسی کی سے چیزیں بھی پڑھ لی جاتی تھیں۔ اب فارسی کا ذوق تو بہت ہی کم ہو گیا ہے۔ بہرحال عربی اردو کتابیں، اور یہ دونوں زبانیں ایسی ہیں کہ اسلامی لٹریچر ان دونوں زبانوں میں جتنا ہے، دنیا کی کسی زبان میں اتنا لٹریچر نہیں ہے۔ عربی زبان میں تو ہے ہی نا لٹریچر سارا ہمارا، لیکن الحمدللہ اردو زبان بھی عربی کے بعد اسلامی لٹریچر کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے۔ تو ہماری اردو زبان میں اسلامی لٹریچر کی الحمدللہ کمی نہیں ہے، تو ہمیں عربی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، اور عربی کتابوں میں بالخصوص جو ہمارے علماء راسخین ہیں، امام ابن قیم ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، امام شوکانی ہیں، امام ابن کثیر ہیں، ان کی کتابوں کو گہری نظر سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے علماء نے جو ہمارے اسلاف نے کتابیں لکھی ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ اردو زبان میں بڑا لٹریچر ہے، ہمارے اسلاف کی کتابیں لکھی ہوئی۔ یہ جو فتنہ کا اتنا بار بار زور بیان ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فتنے بڑے عام ہیں، اور ان علمی فتنوں میں انکار حدیث ہے، الحاد ہے، بدعت ہے، شرک ہے، رفض و تشیع ہے، سمجھے یہ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مسلک دیا ہے جو دنیا کا سب سے بہترین اور کھرا اور سچا مسلک ہے۔ یہ واحد مسلک ہے، بلکہ سمجھے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت بڑا انعام کیا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو سمجھیے اور اس کا صحیح معنوں میں ادراک اور احساس کر کے اس مسلک کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، فروغ دینا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے لیے جب تک آپ کے اندر خود علمی رسوخ نہیں ہوگا اور آپ کا مطالعہ وسیع نہیں ہوگا، گہرا نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ ان فتنوں کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان فتنوں کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کے لیے مطالعہ ضروری ہے، اور ان فتنوں کا رد کرنے کے لیے بھی اپنے علماء کی کتابیں، ان کا مطالعہ آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ علمی رسوخ اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسری بات کہ اپنے اندر مطالعے کی عادت اپنائیں۔ ہمارے اکثر علماء مطالعے کے عادی نہیں ہوتے، یہ بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ رسوخ بھی پوری طرح پیدا نہیں ہوتا جو کہ علماء کے اندر علمی رسوخ ہونا چاہیے۔ تو مطالعے کی عادت اس لیے ضروری ہے کہ اس مطالعے کے ذریعے سے ہی آپ کی شخصیت بنے گی۔ اگر آپ صرف ایک امام اور خطیب کے طور پر نہیں رہنا چاہتے بلکہ صحیح معنوں میں ایک عالم کی شخصیت کے طور پر آپ اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو نمایاں ممتاز کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ علمی رسوخ کے ساتھ ساتھ آپ مطالعے کی عادت اپنائیں، اور مطالعے میں سب سے پہلی چیز اس بات کو سامنے رکھیں کہ اپنے علماء کی کتابیں سب سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے، تاکہ آپ کو اپنے مسلک کی حقانیت اور صداقت اور اس کے دلائل آپ کے بالکل ذہن نشین ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ ان لوگوں کے بھی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کا لٹریچر بھی مطالعہ کر سکتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ لیکن اگر آپ پہلے اپنے ہی علماء کی کتابیں نہیں پڑھیں گے اور اپنے مسلک کے بارے میں آپ کے اندر وہ قوت پختگی نہیں آئے گی جو کہ آنی چاہیے، تو یہ خطرہ ہے کہ آپ فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گمراہ لوگوں کا لٹریچر پڑھیں گے تو آپ خود بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ مثالیں ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، سمجھے۔ ہمارے سامنے ایک مثال ہے، ایک صاحب نے کسی شخص کو اس کام پر لگایا کہ بھئی تم فلاں
کتابیں پڑھو کا تم نے جواب دینا ہے۔ وہ خود متاثر ہو گیا اس فتنے سے، اس قسم کی مثالیں موجود ہیں۔ تو مطالعے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے علماء کی جو معتبر کتابیں ہیں، جس طرح مولانا اسماعیل سلفی صاحب کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے اور علماء کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، فتنہ انکار حدیث میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی ہے کہ انکار حدیث کے رد میں نے بھی 3-4 کتابیں میری آئی ہیں۔ ایک فتنہ غامدیت کے نام سے آئی ہے۔ وہی بار بار وہی احساس ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے علماء کے اندر مطالعے کی عادت نہیں ہے۔ اکثر علماء کو پتہ ہی نہیں ہے ان کتابوں کا۔ تو میری کتاب فتنہ غامدیت الحمدللہ آئی ہے۔ اسی طریقے سے امین احسن صلاحی کی تفسیر تدبر قرآن، جس کا بڑا شہرہ ہے اور اس کے علم و فضل کا بڑا چرچا ہے، اس میں اتنی گمراہی ہیں کہ آدمی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کی 2 حدیث شرح بخاری کی 2 جلدیں چھپی ہیں، اس کے دروس پر مبنی افادات، اس میں بھی وہ صحیح بخاری کی شرح کرتے کرتے حدیث کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے ان دونوں جلدوں کا بھی اور پوری تدبر قرآن 9 جلدوں میں جو ہے، ان میں جہاں جہاں گمراہی تھی، حدیث کا انکار کر تھا، ان سب کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جواب دیا ہے۔ میری وہ کتاب مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی اور تفسیری نظریات کی روشنی میں کے عنوان سے وہ کتاب چھپ چکی ہے۔ اور اب اس فتنے کے جو بانی ہیں نا، ان کے استاد حمید الدین فراہی، جس نے نظم قرآن کے نام سے انکار حدیث کا فتنہ برپا کیا ہے، سمجھے، یہ اصل فتنہ وہاں سے چلا ہے۔ تو حمید الدین فراہی پر بھی میری کتاب انشاءاللہ اگلے ہفتے آ رہی ہے، پریس میں چلی گئی ہے، سمجھے، اس کا نام یہی ہے کہ فکر فراہی اور اس کے گمراہ کن اثرات، سمجھے۔ تو اس کے جو اور دیگر متاثرین ہیں، ان سب کا جائزہ اس میں لیا گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور اسی طریقے سے عظمت حدیث کے نام سے بھی میری ایک کتاب ہے، اس میں مقلدین کا بھی ہیں جو حدیث کو رد کرتے ہیں کسی نہ کسی انداز سے، ان کا رد ہے۔ تو یہ لٹریچر تو ہمارا الحمدللہ موجود ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے علماء کو ان کتابوں کا علم ہی نہیں ہے، کیوں کہ وہ مطالعے کی عادت ہی نہیں ان کے اندر۔ تو آپ ایک تو اپنی جماعت کے رسائل اور جرائد جو نکلتے ہیں ان کا مطالعہ رکھا کریں، ان کے ذریعے سے کتابوں کا بھی علم ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں کہ میں کہنے کا یہ نہیں، یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ اپنی تعریف میں یا اپنی چیزیں بیان کر رہا ہے، کیونکہ موضوع کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ آپ کے سامنے ان چیزوں کو واضح کیا جائے، آپ کو بتلایا جائے، سمجھے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ایک اپنے اندر علمی رسوخ پیدا کریں اور مطالعے کی عادت اپنائیں۔ ان فتنوں کا رد آپ اسی طرح کر سکیں گے، علماء کی صحیح رہنمائی بھی، عوام کی صحیح رہنمائی بھی آپ سبھی کر سکیں گے، اور عوام آپ کی طرف جب بھی رجوع کریں گے آپ ان کو صحیح معنوں میں مطمئن بھی تبھی کر سکیں گے جب آپ کے اندر علمی رسوخ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے عوام جو مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، مدارس میں کا انتظام چلاتے ہیں، مساجد کا انتظام چلاتے ہیں، وہ چاہے کیسے بھی ہوں، اخلاقی لحاظ سے، دینی اعتبار سے، ان کے اندر چاہے کتنی بھی کمزوریاں ہوں، لیکن وہ اپنے علماء کو فرشتہ صفت دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں علماء آپ کو فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو ان کی خواہش اتنی غلط بھی نہیں ہے۔ علماء کی حیثیت معاشرے میں سفید لباس کی طرح ہے۔ جس طرح سفید لباس پر معمولی سا بھی دھبا لگ جائے تو بالکل نمایاں ممتاز نظر آتا ہے، بالکل یہی حیثیت علماء کی بھی ہے۔ تو اس علماء کو بھی اخلاقی اعتبار سے عام لوگوں کے مقابلے میں نہایت ممتاز ہونا چاہیے، سمجھے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے قناعت، صبر، کہ دنیا کا لالچ کے اندر نہ ہو، اور اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں پھیلائیں۔ جو محاورہ ہے نا،
یہ عادت آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے صبر و قناعت کی، اس سے آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ کو ہر وقت کسی سے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ بھی علماء کو ذلیل کرنے والی بات ہے کہ علماء ہر وقت لوگوں سے مانگتے رہیں، بطور قرض ہی مانگتے رہیں۔ قرض بھی لینا کوئی اچھی عادت نہیں ہے، اور پھر قرض لے کر اس کو ادا نہ کرنا یہ اس سے بھی زیادہ خراب عادت ہے۔ تو یہ کمزوری، اخلاقی کمزوریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری قدر و منزلت اس طرح نہیں رہتی جس طرح کہ رہنی چاہیے۔ مساجد میں اور مدارس میں سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح ہماری قدر و منزلت ہونی چاہیے، جو مقام ہمیں ملنا چاہیے، ہم بدقسمتی سے اپنی اخلاقی کمزوری کی وجہ سے اس کو خود ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اخلاقیات میں بھی اپنے آپ کو نمایاں کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ آپ کسی مسجد میں یا کسی مدرسے میں امام ہیں، خطیب ہیں، مدرس ہیں، کوئی دینی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، تو آپ وہاں آپ صبر و قناعت کے ساتھ کام کریں، اور جو وقت بچے اس کو ٹیوشنوں پر برباد نہ کریں زیادہ آمدنی کے لیے، بلکہ اس کو مطالعے پر لگائیں، اپنے اندر علمی رسوخ پیدا کریں، اور جتنی آمدنی اللہ تعالیٰ آپ کو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے دے رہا ہے، اسی میں گزارا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کبھی ہنگامی طور پر کسی سے کچھ قرض لینا پڑ بھی جائے تو لیں، بے شک یہ انسانی ضرورت ہے، بعض دفعہ ضرورت پڑ سکتی ہے اور پڑتی رہتی ہے، لیکن اس کی ادائیگی کا صحیح معنوں میں اہتمام کریں، سمجھے، تاکہ آپ کے اخلاق و کردار پر کوئی انگشت نمائی نہ کر سکے۔ تو یہ باتیں تو بہت ہیں کرنے والی، لیکن وقت چونکہ بہت گزر چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں بس یہ دو ہی چند باتیں ہی بہت اہم ہیں علماء کی تربیت کے لیے، اور علماء کے اپنے اخلاقی مقام کو بلند کرنے کے لیے، ان کی قدر و منزلت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اگر ہم ان چیزوں پر صحیح معنوں میں عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارا مقام، ہمارا وقار محفوظ رہے گا، اور اس ناقدری کے باوجود ہم الحمدللہ عوام کی جس طرح دینی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عوام بھی ہماری قدر و منزلت یقیناً کریں گے، لیکن ہمارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔